تحریک طالبان پاکستان میں کیسے بنی؟ دیکھیے، تحریک طالبان پاکستان وہ تو پہلے تو طالبان کیسے بنے؟ طالبان تو وہ مدرسوں میں یہاں پر تھے، جو اورفنز تھے افغانستان کے اور ادھر ادھر کے جو زیادہ تر لوگ تھے، اور یہ اپنا یہاں پر جو ہو رہا تھا بس وہ چل رہا تھا۔ وار لارڈزم افغانستان میں اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ ٹرکرز جتنے تھے، جو ٹریڈ تھا اور سینٹرل ایشین ریپبلک تک ٹریڈ جاتے ہیں، ان کو بہت ایک بڑا پرابلم تھا، لہٰذا ان کو وجیلانٹیز ہائر کرنے کی ضرورت پڑ گئی، اور یہ ریڈلی اویلیبل مین پاور تھا طالبان، تو طالبان کو انہوں نے ہائر کیا اور یہ ان کے ساتھ ایز گارڈز جانے شروع ہو گئے۔ کافی بھاری قسم کا ان کے پاس ہتھیار وغیرہ بھی تھا۔ یہ جب ادھر چلے گئے تو آہستہ آہستہ دیکھا تو لوگ ان کی بات ماننے شروع ہو گئے، وہ جلال آباد سے شروع ہوا اور کرتے کراتے وہ انہوں نے سنبھالنا شروع کر دیا۔ یہ جب کیا تو آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے کہانی، وہاں پر افغان طالبان ٹک اوور، وہ جو مجاہدین تھے وہ ان کو نکالا گیا تھا، وار لارڈ تھے جیسے بھی تھے، لیکن انہوں نے کچھ آرڈر لے آئے تھے افغانستان میں، پاپی کلٹیویشن بند ہو گئی تھی، تھوڑا بہت کوئی نارمل سی آنی شروع ہوئی، حالانکہ ویری ایکسٹریم رائٹ کی طرف، لیکن چل رہا تھا یہ۔ ہمارے جو آرگنائزیشن تھے یہاں پر سارے جو چور، جو تھگز، کرمنلز، اسٹارٹنگ فرام ساؤتھ وزیرستان رائٹ اپ ٹو دھیر، جتنے یہ لوگ تھے، کوئی کیبل آپریٹر ہے، کوئی بس کنڈکٹر ہے، کوئی پی ٹی انسٹرکٹر ہے، کوئی پی این ہے دفتر میں، یہ لوگ جو ان سے انہوں نے اپنی ایک چھوٹی موٹی موومنٹ شروع کر کے، بدماشی شروع کر کے وہاں پر ایک موومنٹ شروع کر دی، جس کے اندر انہوں نے پشتون کے جو مشرز ہیں ان کو انہوں نے تباہ کیا اور ایک لیڈرشپ اور ایک رواج کو ختم کر دیا، اور اسلام کا نام انہوں نے لینا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ بڑھتی گئی، اور جیسے ایک انٹروژن بڑھا تو باقی جو ملک ہمارے جو دوست و دشمن ہیں انہوں نے تو اس موقع کو نہیں چھوڑنا تھا، تو انہوں نے فنڈنگ کی، ریسورسز کیے، دی ان کو، لہٰذا آہستہ آہستہ یہ ایک ٹی ٹی پی بن گئی جس کی کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی، اس کا کوئی ایم نہیں تھا، اس کا ایک مدر آرگنائزیشن تو بن گئی تھی لیکن ہر ایک کا اپنا چیپٹر تھا، چاہے وہ سوات کا ہو یا باجوڑ کا، ہر ایک کا اپنا چیپٹر تھا۔ وہ ان سے بیت اللہ مسعود سے یا ساؤتھ وزیرستان سے مدد مانگتے تھے ان ٹرمز آف ایکسپرٹیز یا ریسورسز، تو وہ تھوڑا بہت ادھر ادھر کرتا تھا۔ دیٹ از ہاؤ اٹ واز، دیٹ از واٹ ٹی ٹی پی واز۔ جل صاحب، یہ جب ٹی ٹی پی بن رہی تھی اور یہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ عام سے لوگ تھے، کچھ کرمنل بیک گراؤنڈ کے، تو یہ ساری آرگنائزیشنز مختلف علاقوں میں بن رہی تھی، تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس وقت کیا کر رہی تھیں؟ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کا تو کوئی ایکسیس نہیں تھا، نہ ان کو پتہ تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت دیر واز کمپلیٹ بلائنڈ، جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ زیرو تھی۔ لا انفورسمنٹ ایجنسی ایف سی تھی۔ ایف سی جب تک مجھے معلوم ہے کہ کافی لیٹ تک ایک رائفل کے اوپر 2 لوگ ہوتے تھے، ریسورسز یہ تھی، گاڑیاں ان کی جو سی تھی چلنے کے قابل نہیں تھی، تو کوئی اس پر کسی نے دھیان نہیں کیا تھا، تو ایک ان افیکٹو فورس۔ جل صاحب، افواج پاکستان کو یہ کب احساس ہوا کہ ہمیں ان علاقوں میں کوئی آپریشن کرنا ہے؟ 9/11 کے بعد پہلا احساس کب ہوا اور پہلا آپریشن کب ہوا؟ یہ افواج پاکستان کو احساس نہیں ہوا، یہ اسٹیٹ کو احساس ہوا۔ اسٹیٹ نے آرڈر دیا تھا، اس وقت جنرل مشرف تھے، اور شروع میں یہاں پر جو ایگزسٹنگ ڈویژنز ہیں، 9 ڈویژن 7 ڈویژن، ان کے ساتھ تھوڑی بہت موومنٹ شروع کی، ملٹری اسرٹ کرنا شروع ہوا، لیکن زیادہ تر وہ یہ تھا امن کمیٹیوں کے ساتھ اور یہ پی ایس کے ساتھ ایک جگہ جانا، وہاں پر مذاکرات کرنا، ایریا کو آکوپائی کرنا، سب یعنی سب کی خوشی ہو اس میں تو پھر ٹھیک ہے، تو اس قسم کا ایک ماحول چل رہا تھا۔ 2004 میں یہ جو اگریمنٹ ہوا تھا وہاں پر، ایک پھر سراروگا کا ہوا تھا، پھر باجوڑ کا ہوا تھا 2007 میں، یہ سچویشن تھی کہ ان سے اجازت لیتے تھے طالبان سے گاڑیاں حرکت میں لانے کے لیے کہ جی یہ روڈ کلیئر کریں، لوکل لوگ پروٹیکشن دیتے تھے، پی اے لیڈ کرتا تھا، اس طرح کی چیزیں کوشش کی تھیں کہ جی اس کے ساتھ یہ چیز سنبھالی جائے گی، لیکن نہیں ہوا۔ تو ایکچوئل آپریشن سٹارٹڈ ان 2008 جنوری۔ 2004 میں جنوبی وزیرستان میں کیا ہوا تھا؟ ایک آپریشن ہوا تھا وانا میں، اور اس میں کوئی 500 فورن فائٹرز تھے۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ زاویری کے لوگ تھے یا طاہر
یلدز خوف وہ تھا، یہ پتہ نہیں ابھی تک کسی کو. تو اس میں کافی کانٹیسٹ ہوا تھا، کافی لوگ اس میں شہید ہوئے تھے، مارے گئے تھے وغیرہ، اور اس کے بعد وہ ایگریمنٹ ہوا تھا. ایگریمنٹ نیک محمد کے ساتھ؟ ہاں، نیک محمد کے ساتھ. صحیح اسٹریٹجی تھی؟ نہیں، غلط تھی، وہ ٹھیک نہیں تھی. انسرجنسی کے اندر آپ ایگریمنٹ جب کرتے ہیں تو آپ صرف پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کر سکتے ہیں نا، پوزیشن آف ویکنیس سے تو نہیں کر سکتے. وہ کور کمانڈر اس کے گھر چلا گیا وہاں پر، اور وہاں پر اس کو ڈسارم کیا. وہ اس کی مووی بنی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس مووی کو. تو یہاں کے رواج کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ جی فوج نے اپنے ہتھیار گرا دیے یہاں پر. اس کے بعد وہ تو فوج کی کریڈیبلٹی بہت اس میں افیکٹ ہوئی تھی. چیزیں تبدیل کیسے ہونا شروع ہوئیں؟ دو وجوہات سے. ایک، جس طریقے سے ان لوگوں نے کام کیا، طالبان نے لوگوں کے گلے کاٹنا، زیادتیاں کرنا، ایک ناجائز قسم کی چیز کرنا جو ان سے، تو اس میں لوگ پہچاننا شروع ہو گئے کہ یہ تو مسلمان نہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں جب بات کرتا تھا اپنے جوانوں سے، میں کہتا تھا کہ جی یہ تو ہم سب مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمارا باپ بھی مسلمان تھا، اس کا باپ بھی مسلمان تھا، تو یہ تو اسلام ہم کو اپنے ماں باپ نے سکھایا ہے، یہ تو وہی اسلام ہے جو ہم کو رسول نے سکھایا تھا. تو یہ لوگ کون ہیں؟ اگر یہ اس سے ہٹ کر اسلام سکھا رہے ہیں تو ہم سیکھنا نہیں چاہتے، اور اگر یہ وہی ہے تو یہ پھر ضرورت کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ، حقوق العباد اور حقوق اللہ کا یہاں پر چلتا ہے نظام. حقوق العباد تو چلو ٹھیک ہے، حقوق اللہ تو کسی کو حق نہیں دیا کہ انگلی اٹھاؤ، اس کا گلا کاٹو، یہ اچھا مسلمان ہے، برا مسلمان ہے. تو اگر یہی ہم نے اپنے ملک میں کرنا ہے تو پھر ہم یہی کہتے تھے اپنے جوانوں کو کہ اگر بچانا ہے اسی کو تو آپ آئیں پھر چلو. تو وہ بہت موٹیویٹڈ تھے پھر اس کے بعد جب یہ چیزیں ہوئیں. لیکن دوسری وجہ جو بڑی وجہ وہ یہ ہے ملٹری سکسیس. جب انہوں نے دیکھا کہ جی یہ تو ملٹری سکسیس ہو رہا ہے، ٹرن اراؤنڈ ہو رہا ہے، تو پھر زیادہ مورال بھی بوسٹ ہوا اور سوچ بھی سیدھی ہونے شروع ہو گئی.